اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ اللہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ شان والا اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ حدود و جہات سے پاک ہے، اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھا اور مانا تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جو ان سے اندھا رہا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں، میرے ذمے تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح بار بار مختلف انداز میں اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ کافر بول اٹھیں کہ آپ تو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کفار جب قرآن کی آیتوں کا جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے کہ آپ یہ قرآن کسی سے پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں پر واضح کر دیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے حبیب، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بھیجی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور اے حبیب، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے معاملے میں جواب دہ ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ
إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور اے مسلمانوں، جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ وہ سرکشی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل اچھے کر کے دکھائے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کفار مکہ نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ان کی ضد کی وجہ سے ایمان لانے سے پھیر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ پہلی بار اس رسول معظم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔